حبیب اللہ۔ تو ابھی آپ نے کچھ دوستوں نے بڑے شوق کا اظہار کیا بیعت ہونے کے لیے، تو بیعت کی اہمیت یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، اور پھر خوشخبری اس کے لیے جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، اسی طرح آخر تک۔ تو اب جیسے آپ دوست سلسلے میں داخل ہوئے، آپ سے میری ملاقات ہو گئی، میری ملاقات اپنے شیخ سے ہوئی، تو ان کی ملاقات اپنے شیخ سے ہوئی، اسی طرح چلتے چلتے ہمارا سلسلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور ان کی صحبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیارت کی۔ تو خوشخبری کس بات کی ہے؟ خوشخبری کس بات کی ہے؟ خوشخبری کیا وہ مالدار ہو جائے گا؟ کیا وہ کوئی بڑے عہدے کا مالک ہوگا؟ کسی مسند پہ جا کے بیٹھے گا؟ تعلیم کے لحاظ سے بہت بڑی تعلیم حاصل کر لے گا؟ نہیں، خوشخبری اس بات کی ہے کہ وہ اس دنیا سے جائے گا تو ایمان کی سلامتی سے جائے گا۔ بالکل ایک سیدھی سی بات ہے، آپ کے ذہن میں یقیناً آ جائے گی۔ ہمارے بزرگوں سے کسی نے پوچھا کہ بیعت ہونا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا ضروری ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جس آدمی کی کسی بزرگ سے نسبت ہو گئی، ہر حال میں وہ ایمان کی دولت لے کے جائے گا، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ یہ ایک پکی سی بات ہے اور حقیقت ہے۔ چاہے کہ ایک لمحہ کی بھی ملاقات ہو، وہ لمحے بھی اسے کام آ جائیں گے، اور ایسی ہزاروں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ تھوڑا سا وقت ملنے کے باوجود جب اس دنیا سے گئے تو ایمان کی سلامتی سے گئے۔ عزیز و دوستو، اب ان کے پاس جانے سے ملتا کیا ہے؟ اگر تصوف کی زبان سے بات کریں تو ان کا ملاقات کرنا، ان سے نسبت حاصل کرنا، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر کے ذاتے پیر را کر دی قبول، ہر کے ذاتے پیر را کر دی قبول، ہم خدا در ذات شامد ہم رسول۔ تو سرائکی میں اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جنہاں پکڑیا ہی دامن اولیاء دا، انہاں پکڑیا ہی دامن مصطفیٰ دا، انہاں دا ہاتھ رسول اللہ دا ہاتھ ہے، رسول اللہ دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم گواہی، دوہاں جگ وچ انہاں دی بادشاہی۔ بزرگ فرمائے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک آدمی کو ایک لمحہ کے لیے کسی شیخ کامل کی صحبت حاصل ہوئی، اور اس کے مقابلے میں ہزاروں سال اس نے بے ریا عبادت کی، تو ہزاروں سال کی بے ریا عبادت سے ایک لمحہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا بہتر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، دو نشینہ در حضور اولیاء۔ کسی کا شوق ہو، کسی کے دل میں یہ ایک امنگ ہو، ذوق ہو، اور اس پر یہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس پہنچ جاؤ تو گویا یوں سمجھو کہ میری اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اب اس پر آپ کو ایک تھوڑا سا اشکال پیدا ہوگا، آپ کو ایک اعتراض پیدا ہوگا، یہ کیوں کہہ دیا؟ یہ خود اللہ نے فرمایا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، انا جلیس و من ذاکرانی، جو میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ اولیاء کرام کی صفات میں سب سے بڑی صفت یہ ہے، وہ کبھی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کے ذکر میں نہ ہو۔
اور کب تک ہو؟ 24 گھنٹے وہ اللہ کا ذکر کرے، اس کو اللہ تعالیٰ ولایت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے ہماری نیند بھی تو شامل ہے، تو دل سے اللہ کا ذکر کرنے والا جو ہے یہ وہ ہے جو 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ کیا کسی حال میں دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو یہ خیال تھا ہمارا کہ دل دھڑکتا ہے، اب تو ہمیں اللہ والوں نے سمجھا دیا ہے نہیں، مومنوں کا دل جو ہے وہ دھڑکتا نہیں بلکہ وہ کرتا ہے اللہ اللہ۔ تو جب آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں تو آپ کی اب رات بھی اللہ کے ذکر میں، آپ کا دن بھی اللہ کا ذکر میں، یعنی آپ کی نیند بھی اللہ کے ذکر میں، آپ کا جاگنا بھی اللہ کے ذکر میں۔ تو یہ صفات تو ہیں ان لوگوں کی جن کو اللہ والا کہا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائے جو میرا ذکر کر رہا ہے وہ تو 24 گھنٹے کر رہا ہے، تو فرمائے میں بھی اسی کے پاس بیٹھا ہوں۔ اب آپ اس بندے کے پاس جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا ذکر، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے، آپ یوں نہ سمجھیں کہ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، نہیں، میں اللہ کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ابھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، گو نشینہ در حضور اولیاء۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں وہ کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھ جائے، کیونکہ اللہ فرمائے میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، تو آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو گویا اللہ کے پاس بیٹھ گئے۔ دوسری بات یہ ہے ان کے پاس بیٹھنے سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ وہ ایمان والی بات ہے، ایمان حقیقی مل جاتا ہے ان کے پاس، اور حیات ابدی مل جاتی ہے۔ حیات ابدی سے کیا مراد؟ خضر سے چاہیں نہ ہم آب حیات، اپنی عمر جاویدانی اور ہے۔ خضر علیہ السلام سے آب حیات پی کر دنیا کی زندگی کو بڑھانے کا ہمیں کوئی شوق ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں آب حیات پلایا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کے محبوب خود فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار۔ اولیاء کرام کو موت نہیں آتی، ایک مکان سے اٹھ کر دوسرے مکان میں چلے جاتے ہیں، اور نہ ان کی قبر ہوتی ہے۔ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر نہیں ہوتی بلکہ باغ بہشت کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ اور اس موت کے بارے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، جو اللہ والے ہیں ان کی موت نہیں ہوتی، وہ ایسا ہے کہ اس پار بیٹھے ہیں اور پل سے گزر کر دوسری پار چلے گئے تو ملاقات ہو گئی کن سے؟ اللہ سے، اور اللہ کے محبوب سے ملاقات ہو گئی۔ ان کی موت وہ عین حیات، ان کی موت وصال، ان کا موت انتقال ہو گیا۔ تو یہ شان اگر ہے تو اللہ والوں کی صحبت سے یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور جو پھر ان کے کہنے پہ عمل کرے گا اور کبھی یہ خیال کر کے نہیں عمل کرنا کہ یہ کہہ رہے ہیں، نہ، ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب کا ہی فرمان ہوتا ہے۔ یہ خیال کر کے عمل کرے کہ ان کی زبان تو ہے لیکن حقیقتاً یہ کلام، یہ فرمان اللہ کا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام، کیونکہ ان کا سرے منہ ایک بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو بڑے بزرگ ہوا کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ بات مسلمہ ہے، الاستقامت و فوق الکرامت، کہ سب سے بڑھ کر ولی وہ ہے جو استقامت والا ہے، اللہ کے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، یہ بہت بڑا ولی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے کرامات کا اظہار ہوتا ہے، کرامتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ جو نبی کریم علیہ السلام کا مطیع ہے، تابعدار ہے، فرمانبردار ہے۔ تو عزیز و دوستو، آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، جو بھی مسئلہ سنا شریعت پاک کا اس پر عمل کیا۔ عزیز و دوستو، تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ نے صرف یہ دیکھنا ہے، یہ ہم اس پر تو بڑے گھبرا جاتے ہیں کہ ہماری عمریں تھوڑی ہیں۔ یقینی یہ بات ایسا ہے ہی کہ پہلے وقتوں کی عمریں کیا تھیں، یعنی جس کی کم عمر ہوا کرتی تھی وہ 1000 سال ہوا کرتی تھی، 2500 سال تک، 1600 سال، 1400 سال، 1300 سال یہ عمریں ہوا کرتی۔ ایک بی بی صاحب آ گئیں اللہ کے نبی کے پاس علیہ الصلاۃ والسلام، عرض کیا
हुजूर मेरे बच्चे बचपन में थोड़ी उम्र में फौत हो जाते हैं। फरमाया कितनी उम्र में? फरमाया 300 साल के हो के फौत हो जाते हैं। अब हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने जितने अपने महबूब की उम्मत से प्यार किया है इतना और किसी से नहीं किया। ये हकीकतन ये प्यार है कि अल्लाह ताला ने हमें थोड़ी ज़िंदगी अता की, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी है क्या? अद्दुनिया दारुल मिहन, ये इम्तहानों का घर, तकलीफ़ों का घर, बीमारियों का घर। तो ये तो वो है। बल्कि इतना भी फरमाया अद्दुनिया और सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए तो ये कैद खाना है, और जन्नतुल लिल काफिर, काफिर के लिए ये दुनिया की ज़िंदगी जो है वो बहिश्त है, मोमिन के लिए कैद खाना। अब आप फरमाइए कैद कोई माँ बाप का घर है, वहाँ कौन सा हमें सुकून मिलता है? तो हकीकतन वो अभी आजमाइश है। तो इसलिए अल्लाह ताला अपने बंदों को, अपने महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत को ज़्यादा इम्तिहान में नहीं डालना चाहते, इसलिए थोड़ी उम्र दे। ये दी है जो किस लिए दी? ये देखना मकसूद है कि मेरे महबूब की इताअत कितनी करते हैं। आपका फ़ैसला इसी बात पे होगा। आप थोड़ी सी ज़िंदगी हो तो मुझे यही कुछ दिखाओ कि मेरे महबूब की इताअत करो। अगर लंबी ज़िंदगी भी मिल जाए आपको तो आपको यही कुछ दिखाना है कि मेरे महबूब की। जब आप मेरे महबूब की इताअत करके आओगे तो वो उम्र जो ख़त्म होने वाली नहीं, जिसकी मिसाल हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी की उम्र क्या है, आखिरत की ज़िंदगी की उम्र क्या है? फरमाया बेकिनार समंदर हो जिसका कोई किनारा ना हो, उसके अंदर उंगली डबो के बाहर निकालो, कितना पानी लगेगा? 1 कतरा या 2 कतरे। फरमाया ये दुनिया की ज़िंदगी है, बेकिनार समंदर आखिरत की ज़िंदगी है। इंसाफ का तकाज़ा तो ये होता कि हमने 100 साल ज़िंदगी पाई और उसमें इताअत की तो इसका बदला हमें 100 साल बहिश्त में डाला जाता। नहीं, अल्लाह ताला ये देख रहे हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी का नमूना दिखाओ, इसके मुताबिक आपका आखिरत का फ़ैसला कर देंगे। अगर नहीं है समझ तो थोड़ा सा मिसाल से समझ लें। आपको किसी जिन्स की ज़रूरत है, आपको लाखों मन किसी जिन्स की ज़रूरत है, तो आपको पता चलता है कि फ़लाँ सेठ के पास वो जिन्स मौजूद है। जब आप वहाँ जाते हैं, ये हर एक के साथ मामला ऐसा होता है, थोड़ी या ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जब हम सौदा करना शुरू करते हैं तो उसकी इब्तदा कैसे होती है? उसे ये कहा जाता है हज़रत जी हमें नमूना दिखाओ, नमूना। तो नमूना कितना दिखाया जाता है? 1 किलो, आधा किलो। अब आधा किलो देख कर ही इसी पर अपना सौदा तय कर दिया जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने थोड़ा ज़िंदगी नमूने के तौर पर अता की कि मुझे अपनी ज़िंदगी नमूने के तौर पे दिखाओ, इसके मुताबिक आपका आखिरत का फ़ैसला कर देंगे। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसलिए आप कोशिश करेंगे जो मसला सुना शरीयत पाक का उस पर अमल करना। अब आप ही फरमाइए, जब हमने कलमा पढ़ लिया, जब कलमा पढ़ लिया तो हमें हर हुक्म पे अमल करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम एक सल्तनत है। इस्लाम क्या है? एक सल्तनत है। अब में बड़े खुशनसीब यहाँ लोग मौजूद होंगे जिनको अल्लाह ताला ने हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का मौका अता किया होगा। जब आप उस धरती में चले जाते हैं, वहाँ आप कदम रखते ही पाकिस्तान का कानून ख़त्म हो गया, अब वहाँ का कानून आप पर लागू हो गया, अब उस पर अमल करना पड़ेगा आपको। इस्लाम भी एक सल्तनत है। कलमा पढ़कर जब आप दाखिल हो गए तो फिर हर अमल आपको करना पड़ेगा, हर कानून पे आपको अमल करना पड़ेगा। और अल्लाह ताला के महबूब ने शर्त भी यही लगाई है कि आप मोमिन होंगे उस वक़्त। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनु हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। फरमाया तुम मोमिन उस वक़्त होंगे जब आप अपनी ख्वाहिशात को, इरादात को, मर्ज़ियों को उस कानून के ताबे नहीं करोगे जो कानून मैं अल्लाह की तरफ से आपकी तरफ लेके आया। तो हर कानून पर हमें छोटे बड़े कानून पे अमल करना पड़ेगा। क्या हमारा हक बनता है हम किसी काफिर से कहें, मुशरिक से कहें, किसी हिंदू से कहें कि भाई तू हमारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल कर? उसने तो कलमा पढ़े ही नहीं। तो ये तो आप पर लागू है। तो अज़ीज़ दोस्तों, हम सोचते ना रहें। सोचते सोचते अगर मौत आ जाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो हलाक हो गया जिसने ये कहा कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल। तो फरमाया ये हलाकत की तरफ जा रहा है। आज कल नहीं करना, जो नेकी का इरादा हो उसी वक़्त कर गुजरे। तो अज़ीज़ दोस्तों, नमाज़ 5 वक्त पढ़ा करें। दाढ़ी शरीयत पाक के मुताबिक थोड़ी सी नीचे 1 मुट्ठी, इससे आधी उंगली भी कम न हो। हुक्का, भंग, बीड़ी, सिगरेट, पान, इससे भी परहेज़ करेंगे। नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करेंगे और दरूद व सलाम कसरत से पढ़ेंगे। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अलैका या रसूलल्लाह 2-4 दफ़ा पढ़ के वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह
مغرب میں پہلا کلمہ، سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں گے، کیا ان معمولات پر آپ کو یہ ہے ایسا لگتا ہے ایسا کہ آپ کے باقی معمولات متاثر ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ نماز پڑھیں گے، ہاں یہ ہوگا کہ آپ کے اس کام میں برکت ہو جائے گی۔ جس کام کو آپ 1 گھنٹے میں کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے کے لیے وہ ایک گھنٹے کا کام 10 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں۔ تو عزیز و دوستو، داڑھی شریف پاک تھوڑی سے نیچے 1 مٹھی کا حکم ہے۔ کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل بن کے آئے گا اسی میں سے اٹھے گا۔ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہوں کھڑے ہوں کر، اور وہاں کی شرمساری سے بھی بچیں گے، اور حضور علیہ السلام کا ساتھ بھی ہمیں ملے گا۔ وما علینا الا